ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں سے عافیت سے رہنے کے لیے گزشتہ مضمون سے ہی متعلق اس کا ایک ضمیمہ ہے، سمجھیں کہ غیر عالم سے بحث نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی مسئلے میں ہو یا کسی بھی موضوع پر ہو، جیسے حالات حاضرہ ہیں یا کوئی شرعی مسئلہ ہے، جو معلوم ہے بتا دیں، اس کے بعد حجت پہ نہیں رہنا، نہیں ایسا ہے، نہیں ویسا ہے، نہیں ایسا ہے، ٹھیک ہے آپ ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں، اتنا بول کے نکل جانا، بس ختم وہاں سے، نہ حوالہ دکھانے کی فکر، نہ کتاب دکھانے کی فکر، کچھ بھی نہیں پڑھنا ایسے لوگوں کے پیچھے جو بحث کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو واقعتاً جاہل ہوتے ہیں، تو ان کے تو منہ لگنا نہیں چاہیے کسی بھی موضوع پر، اچھی بات، اچھے انداز، اچھے اخلاق سے نصیحت کر دو، آگے بڑھ جاؤ۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں لیکن خود کو عالم سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے تو اور الجھنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ عالم ہوتے ہیں، یعنی جانتے ہیں وہ مسائل، لیکن پھر بھی آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی نہیں الجھنا چاہیے، چونکہ ان میں سے کسی کا مقصد خیر نہیں رہتا، بھلائی نہیں رہتی ہے، دوسروں کو ذلیل کرنا، حقیر بنانا، یہ مقصود رہتا ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے، آپس میں توڑ والی کیفیت، تفریق والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ آیت جو عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی جو صفات ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اس میں جو صفات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اس میں سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے ہمیشہ ملحوظ رکھنا۔ اس آیت کے تحت میں حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کم عقل، نمبر 1، بے ادب، یہ 2 ایسے لوگوں کی بات کا جواب درگزر سے دینا چاہیے، چھوڑ دو بھائی، ٹھیک ہے صاحب، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات، بہتر ہے، پھر ملیں گے، اس انداز سے ہونا چاہیے۔ جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو نرم بات اور صاحب سلامت کہہ کے الگ ہو جائے، ایسوں سے منہ نہیں لگتے، نہ ان میں شامل ہوں، نہ ان سے لڑیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بھی تفسیر میں لکھا ہے، جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، یہاں جاہلوں کا ترجمہ جہالت والوں سے کر کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس سے بے علم آدمی، بلکہ وہ شخص جو جہالت کے کام یا جاہلانہ باتیں کرتے ہوں، خواہ واقع میں وہ علم والے ہوں یا جہل والے ہوں، لیکن کام ان کا جاہلوں والا ہے، تو ایسے لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ لفظ سلام سے مراد السلام علیکم بول کے نکلنا نہیں ہے، وہ بھی ایک الجھنے کا سبب آتا ہے، بیٹھے بیٹھے ایک سلام کر رہے ہیں میرے ایک بول کے، سلام سے مراد ہے کہ سلامتی والا پہلو اختیار کرو، یعنی اس سے چھٹکارا کیسے پانا، اب یہاں سے نکلنا کیسے، اب یہاں رہنا مصیبت ہے، اب بیکار ہے، اپنی ذہنیت خراب ہو جاتی، یہ مراد ہے۔ چنانچہ امام قرطبی لکھتے ہیں یہاں سلام وہ سلام شرعی مراد نہیں ہے، بلکہ سلامتی مراد ہے کہ ایسا کام کرو کہ نہ تم کو تکلیف ہو نہ اس کو تکلیف ہو، نکل جاؤ وہاں سے۔ لا حاصل اختلاف سے عمر ضائع ہو جاتی ہے، جس اختلاف کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اس سے زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مثال دیتے ہوئے بھی ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قادیانی کا جو شہر ہے قادیان، اس شہر میں ہر سال ختم نبوت پہ جلسہ ہوتا تھا، جہاں سے نبوت کے مدعی پیدا ہوئے اسی شہر میں جا کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت پہ جلسہ کرتے تھے۔ تو عمر کے آخر حصے میں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بہت غمزدہ بیٹھے تھے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کس بات کا غم ہے، طبیعت خراب ہے، مزاج کیسا ہے؟ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی عمر ضائع کر دی۔ کون فرما رہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری، جس کے شاگرد ہیں شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب، دسیوں حضرات شاگرد ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے، کہ آپ کی عمر تو ساری خدمت دین میں لگی ہے، اشاعت دین میں گزری ہے، ہزاروں شاگرد پیدا ہوئے ہیں، دسیوں کتابیں آپ نے لکھی ہے، پھر عمر ضائع آپ کی ہے، تو پھر ہم کہاں کون سے کام میں عمر لگا رہے ہیں پھر، اگر آپ کی عمر ضائع بولے تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، میں نے عمر ضائع کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کیا بات، کیوں ایسی بات ہے ہماری عمر کا؟ فرمایا کہ ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری کاوشوں کا خلاصہ یہ رہا کہ ہم درسگاہوں میں بیٹھ کر حنفیوں کی یہ دلیل ہے، شافعیوں کی یہ دلیل ہے، یہ مسلک ہمارا وجہ ترجیح ہے، امام شافعی کا استدلال کمزور ہے، اس میں ہم چلتے رہے، ساری زندگی یہی بتاتے رہے۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میرے تقریر کی ضرورت ہے؟ وہ تو اپنا لوہا منوا گئے، ہم جیسے لوگوں کی ضرورت تھوڑی پڑے گی کہ بھئی ہم حنفی ہیں اس واسطے حنفیت پہ تقریر کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ خوش ہو جائیں گے، ایسا تھوڑی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی شان میں ہزاروں لوگ تنقیص کر لیں، ایک ذرہ برابر ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
رہا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جو دوسرے فقہا جن پر ہم اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ ترجیح بھی کس درجے کی ہے؟ اپنے مسلک کے بارے میں ہم کہتے ہیں ثواب محتمل الخطا، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خطا محتمل الثواب۔ کتنی بات ہے، صحیح ہے غلطی کا امکان ہے، غلط ہے صحیح کا امکان ہے، حق و باطل کی جنگ تو ہے نہیں، لیکن زندگی بھر ہم اسی میں چلتے رہے۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ راز فاش کرنے والے ہیں کہ 4 مسلکوں میں سے کون سا مسلک حق پر تھا اور باطل پر تھا؟ ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ چاروں مسلک کی محنتیں احیاء دین کی خاطر تھی، احقاق حق کی خاطر تھی، وہ خدمت دین کی خاطر تھی۔ کسی نے ایسا نہیں کیا ہو کہ اپنا مسلک بنایا کہ بھئی دوسرے کے مسلک کو گرانے کے خاطر مسلک بنایا ہو، ایسا تو نہیں کیا کسی نے۔ جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، حدیث پر عمل کرنے کے دعوے اور اس نام پر جو پہلے سے عمل کرتے آ رہے ہیں ان کی توہین تحقیری مقصود ہے، ایسا بتایا جاتا ہے گویا کہ ان کے پاس حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اچھی نیت سے بہترین طریقے سے خدمت دین کر کے گئے ہیں، ان ائمہ اکرام کو کیا ضرورت ہے ہم جیسے لوگوں کی تقریروں کی کہ بھئی ہم یہ صحیح وہ غلط، یا یہ راجح وہ مرجو یہ بولتے رہیں؟ اسی پہ تو ہماری ساری زندگی گزر گئی۔ ارے سمجھے، یہ فکر ہے ان حضرات کو۔ اب ہم الجھ رہے ہیں جاہلوں سے، فالتو لوگوں سے، بیکار کے بحثوں میں لگے ہیں، تو واقعتاً ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ بولیں واقعتاً ہماری زندگی برباد ہوئی، ہم ضائع کر رہے ہیں اپنی عمر۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلکی اختلاف کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔ امام چاہے کوئی بھی ہو، اپنے مسلک پر مضبوطی سے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جتنے ائمہ اکرام ہیں ان سب کو جنت عطا کریں گے، اور ان سب کے متبعین کو بھی جو صحیح عمل کر کے گئے ان کو بھی جنت عطا کریں گے۔ تو مسلک کی دعوت نہیں ہونا چاہیے، مسلک کی تبلیغ نہیں کرنا، اور مسلک پر شدت نہیں برتنا چاہیے۔ اس سے زیادہ اہم جو کام ہے، جو جن منکرات کو روکنا چاہیے، منکرات پھیل رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد پھیل رہا ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، شرک اور بت پرستی پھیل رہی ہے، حلال حرام کا امتیاز ختم ہو رہا ہے، ان باتوں پر ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں یہ اس پر عمل تو الحمدللہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کافی حد تک اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی واسطے کبھی جمعہ کے بیان میں کسی مولوی سے آپ نے سنا نہیں ہوگا رفع دین پہ بیان کیا ہو، کسی سے سنا نہیں ہوگا کہ آمین بالجہر پہ بیان کیا ہو، کسی سے سنا نہیں ہوگا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے پر بیان کیا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی دلائل امام شافعی کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، وہ مسلک پر عمل کریں گے، ہم اپنے مسلک پہ عمل کریں گے۔ لیکن ایک بدترین قسم کی ذہنیت جو پھیل رہی ہے ان لوگوں میں جو زر اور زن کے غلام بن چکے ہیں، اب وہ ان کے بیانات ہی جمعہ کا یہ ہے کہ حنفیوں میں یہ غلط ہے، حنفیوں میں وہ غلط ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا صحیح ہے، ناف پہ باندھنا غلط ہے، آمین آہستہ بولنا غلط ہے۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ تم کو اگر صحیح سمجھ میں آ رہا اپنا کر لو نا صحیح شرافت اور عزت سے، ایسا پیش کرتے گویا کہ ان کے پاس صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بدتمیزی اور بیوقوفی ہوتی ہے جس پر زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہو جاتا، ایک ہی محلے میں ایک ہی بستی میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے رہتے ہیں، سلام دعا نہیں کر لیتے، ایک دوسرے کو مشرک سمجھتے، ایسی ذہنیت پھیلا دیتے ہیں لوگ۔ حضرت شاہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو اصل انتشار ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے ہوئے کہ اصل انتشار جو ہے وہ آپسی جماعت اور گروپ بندیوں کا اور عہدوں کا انتشار ہے۔ ایسی جماعتوں ان میں کہ صدر سیکریٹری اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں، نعرے ایسے انقلاب خیز لگائے جاتے ہیں گویا ایک ہی جماعت ہے حق پر جو یہی جنت میں جائے گی، بس جو حدیث پر عمل کر رہے ہیں اہل حدیث بس وہی جائیں گے، باقی سب غلط ہیں۔ کیا مطلب؟ ان سب کو کافر بنا کر جہنم میں بھیجنے پہ آپ کو خوشی ہوگی؟ تو ایسے مسلمان ہیں آپ کو دوسروں کو اسلام لانے میں خوشی ہونے سے زیادہ دوسروں کو جہنم میں بھیجنے میں خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کس درجے کے مسلمان ہیں۔ سب کو مشرک بول رہے ہیں اپنے علاوہ، سب کو کافر بول رہے ہیں اپنے علاوہ۔ دوسرا ہے کہ قرآن چھوڑ کر، جمہور امت کو چھوڑ کر افراد اور شخصی لوگوں کے پیچھے پڑنا، جیسے حضرت نے لکھا کہ حضرت تھانوی نے، لینن مارکس ہے، موزے تنگ ہے، جو پرانے لوگ ہیں آج کے زمانے میں، غامدی ہے، انجینئر مرزا ہے، شکیل بن حنیف ہے، فیاض ہے، ریاض گوہر شاہی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے جس پہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس واسطے اجتماعیت کی ہمیشہ فکر ہونا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔